آج اسلام آباد بار کے وکلاء کی جانب سے میں آپ تمام بھائیوں کا جو دور دور سے جو بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے اور سندھ کے ریگستانوں سے نکل کر پنجاب سے اور پھر خیبر پختونخوا کے جو جوشیلے اور شیر دل اور مجاہد انقلابی نوجوان یہاں آئے ہیں اور اس خیبر پختونخوا کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر میں نے ملتان کے اندر بھی ایک بات کی تھی کہ اگر جوڈیشل سسٹم کے اندر ریفارمز نہ کی گئیں تو پھر یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے طالبان کو آواز دینے کے لیے. اس لیے آج پاکستان بھر کے وکلاء جو پاکستان کے کیپٹل کے اندر اور حکومت کے ایوانوں کے سامنے شارع دستور پر جمع ہوئے ہیں، ان کا کوئی ذاتی منفیت نہیں ہے اس کے اندر. یہ جو بلوچستان سے، سندھ سے اور دور دراز علاقوں سے جو لوگ کل کے آئے ہوئے ہیں، جو اپنی پروفیشنل مصروفیات کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، جو اپنا ٹائم سارا دے کر آئے ہیں، کیا ان کا کوئی ذاتی مقصد ہے؟ یہ ایک جنرل کاز کے لیے آئے ہیں، یہ ایک نیشنل کاز کے لیے آئے ہیں. اور یہ شارع دستور پر آج جو جمع ہوئے ہیں، یہ اس دستور کی بالادستی کے لیے جمع ہوئے ہیں. جس طریقے سے 2007 میں اور 2008 میں یہاں جمع ہوتے تھے اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ آج یہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں نے آج جب وہاں وہ نعرے دیکھے، وہ جوش و جذبہ دیکھا، تو مجھے وہ 2007 وہ یاد آ گیا جب مئی اور جون کی گرمی میں ہم شارع دستور پر نعرے لگاتے تھے اور عدلیہ بحالی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے، ہم رول آف لا کی سپرمیسی کے لیے، ہم کانسٹیٹیوشنل کی اوریجنل بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. تو آج وہ تحریک دوبارہ زندہ ہو گئی ہے. اور آج جہاں پاکستان بار کونسل کی جب میٹنگ ہوئی اور وہاں ہم موجود تھے، تو جب یہ بات آئی، یہ سجیشن آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کبھی سٹرائک نہیں ہوئی، کبھی سپریم کورٹ کو بند نہیں کیا گیا. اس تحریک کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ہم شارع دستور پر کھڑے ہوتے تھے پورا دن، لیکن اندر بینچ اپنا کام کر رہے ہوتے تھے اور سپریم کورٹ میں اس وقت بھی کبھی سٹرائک نہیں ہوئی. لیکن جب وہاں رائے سپلٹ ہوئی میٹنگ کے اندر کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، تو میں لالا کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ سارے مخالف ہو جائیں، میں اکیلا کھڑا ہوں گا، یہ سپریم کورٹ بند ہوگی، یہ سٹرائک ہوگی. اور جس کی تائید ہمارے چیئرمین فہیم ولی صاحب نے اور خوش دل خان صاحب نے اور امجد علی شاہ صاحب نے بھی کی. اور آج ہم بھرپور وہ دیکھ رہے ہیں قیادت جو خیبر پختونخوا سے یہاں تشریف لائی ہے. یہ آج کا پروگرام یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کا پروگرام ہے. میں سندھ اور بلوچستان کے اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بھول سکتا جو اتنے دور دراز علاقوں سے ایک اچھی خاصی تعداد میں یہاں نمائندگی کے لیے آئے ہیں. میں اس سے ایک بات کو یہاں جو مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر بینچز میں آل دو ایڈجرنمنٹس ہو گئی ہیں اور کوئی کیس ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن ڈسمس نہیں ہوا، لیکن جو ایڈجرنمنٹس ہوئی ہیں وہ ود کاسٹ ہوئی ہیں. تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ احتجاج کرنا یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اور ہم احتجاج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے.
ہم ان کے لیے کر رہے ہیں, ہم اس عدلیہ کی بحالی کے لیے کر رہے ہیں, اس عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں. اور میں حامد خان صاحب کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اگر میرٹ کو سامنے نہ رکھا گیا, اگر سینائٹی کو وائلیٹ کیا گیا, تو پچھلی تاریخ یاد رکھیں کہ جہاں بھی سینائٹی کو وائلیٹ کیا گیا تو وہاں ڈیزاسٹر ہوا. جب 1954 میں جسٹس منیر کو یہ سینائٹی وائلیٹ کر کے ڈائریکٹ چیف جسٹس بنایا گیا, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا مولوی تمیز الدین کیس آپ کے سامنے ہے, 200 کیس آپ کے سامنے ہے, پھر سانحہ مشرقی پاکستان ہوا, اس لیے کہ بنگالی جج کو وہاں سپرسیڈ کر کے جو میرٹ پہ پورا اترتا تھا, جس کی ججمنٹس جو ہے وہ اپ رائٹ ججمنٹ تھی, آپ نے اس سینائٹی کو وائلیٹ کیا. اور اس کے بعد پھر 70s کے اندر آپ دیکھیں کہ جب سینائٹی کو وائلیٹ کیا گیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑا, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. یہ ہم نے دیکھا. اور اگر صاحب سعود جہان صاحب اس وقت وہ ریزائن کر جاتے, وہ احتجاج کرتے, تو آج ہماری جوڈیشری مختلف ہوتی. آج سجاد علی شاہ صاحب جنہوں نے وہ وہاب الخاری کیس, جو الجہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ دیا, اگر وہ اپنی سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کو مان لیتے اور اس کو آنر کرتے ہوئے وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے, تو آج جوڈیشری مختلف حالت میں ہوتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں جب بھی کسی کو نوازا گیا, خواہ وہ 8ویں نمبر والا تھا, خواہ وہ 24ویں نمبر والا تھا, خواہ وہ 4 نمبر والا تھا, لیکن اس نے ڈیزاسٹر کیا. لیکن اس سے پہلے ہمارے سامنے ہمارے پڑوسی ملک کی مثال موجود ہے کہ 70s کے راہ میں 73 اور 77 میں اندرا گاندھی کے خلاف جب فیصلے آئے تو اس کو وہ عدلیہ پسند نہ آئی, تو اس نے کیا کیا کہ جونیئر ججز کو پروموٹ کیا. لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ سینئر ججز نے بھی, وہ جونیئرز نے بھی وہ ریزائن کر دیا. تو اس طریقے سے آج آپ دیکھیں کہ وہاں جوڈیشری اپنے پاؤں پر کھڑی ہے اور وہ ادارے مضبوط ہیں. تو ہم اس جوڈیشری کو مضبوط کرنے کے لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ہم میرٹس پہ, سینائٹی پہ ججز لگانے کے لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ہم اس عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہماری یہ سجیشن بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو کنسرن پروونشل بار کونسلز ہیں, پاکستان بار کونسل ہے اور ہماری بار ایسوسیشنز ہیں, ان سے کنسلٹیشن نہیں کی جاتی. ہماری بار کونسل کا نمائندہ جوڈیشل کونسل میں موجود ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں کی جاتی سپیریئر کورٹس میں ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے. اور اگر وہاں میننگ فل کنسلٹیشن ہو تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. اس لیے وہ ہمارا جو ممبر جوڈیشل کمیشن, جو ہمارا بار کا ممبر ہے, جو جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ بھی میننگ فل کنسلٹیشن جو ہے وہ کی جائے. تو اس طریقے سے سینائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے سینائٹی کو وائلیٹ نہ کیا جائے, اور جو بھی لا بنایا جاتا ہے اس لا میں بھی جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس لا کے لیے اس کے وکلاء کو اور بار ایسوسیشن اور بار کونسل کو اعتماد میں لیا جائے, اس کو کنسلٹ کیا جائے. اور ابھی ایک یہ بات آئی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ کل جو بل پیش ہوا ہے, یہ میرے سامنے وہ بل موجود ہے جو ریاض فتحانہ صاحب MNA نے پارلیمنٹ کے اندر کل پیش کیا. یہ مجھے اس سے خدشہ ہے کہ یہ جو سرکاری ملازم وہ بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے ایلیویشن کے لیے ہائی سپیریئر جوڈیشری میں. یہ انسرشن آف نیو سیکشن 5D ایکٹ 35 آف 1973, یہ لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ 1973 میں امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں, اور اس کے لیے وہ کرائیٹیریا رکھا گیا ہے. جی ٹھیک, میں صرف ایک منٹ کے لیے, جو کرائیٹیریا رکھا گیا ہے, میں یہ بل پڑھتا نہیں ہوں, میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر وہ سرکاری ملازم جو لا گریجویٹ, تو ہمارے سپریم کورٹ کے PA جتنے بھی ریڈر ہیں, ججز کے سٹینو ہیں, وہ سارے لا گریجویٹس ہیں. ہمارے ہائی کورٹس کے اندر, سپریم کورٹس کے اندر, ہماری لا منسٹری میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے, وہ سارے لا گریجویٹس ہیں. اور ان کے پاس وہ بار کونسلز کے ممبرز بھی ہیں جو انہوں نے لائسنس فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کرائے ہوئے ہیں.
ان کی ایلیجیبلٹی ان کے اسی طریقے سے وہ سمجھی جائے گی. اور جو جیک برانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ صوبیدار ہیں، خواہ وہ میجر ہیں یا کیپٹن ہیں، وہ بھی لا گریجویٹ ہیں. تو اس لیے ان کو بھی ایکول ٹریٹ کر کے کل یہ نہ ہو کہ آپ کی ہائی کورٹ میں کوئی جسٹس جو ہے وہ کوئی صوبیدار بیٹھا ہوا ہو، کوئی کیپٹن بیٹھا ہوا، کوئی میجر بیٹھا ہوا ہو. اس لیے اگر میں پارلیمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے قدم مضبوط کریں. یہ بل اس طریقے سے بغیر پڑھے ہوئے اور بغیر ڈیبیٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو اس طریقے سے پاس مت کیجئے گا. لیکن ان میں ان کو بھی، ہم پارلیمنٹ کو بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہماری یہ جوڈیشری جس طریقے سے آج کمزور ہے کہ جس کو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے لیے طلب کیا گیا، نوٹس کیا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دے دی جائے. کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے، لا میں تو کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے، لیکن اس کے بعد 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی. کس قانون کے تحت؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی پروویژن نہیں ہے اور پھر آپ دے رہے ہیں اور باقی پارلیمنٹ میں چھوڑ رہے ہیں. تو پارلیمنٹ نے کہا ست بسم اللہ جی آیا نو، انہوں نے 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی. تو یہ تو مہربانی ہے کہ انہوں نے 3 سال ہی مانگے تھے. اگر وہ تا حیات مانگتے تو تب بھی یہ دے دیتے. تو یہ وہاں یہ اپوزیشن، وہاں جو ٹریری بینچ ہے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور سب نے بڑھ بڑھ کر اپنی وفاداری شو کی اور سب نے ووٹ دیے اور اس طریقے سے اس بل کو پاس کرا اور ایکسٹینشن دی.